السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر دو ذمہ داری، دو حق اللہ نے عائد کیا ہے۔ ایک حق جس کا نام ہے حقوق اللہ اور ایک حق جس کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صوم و صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے حق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کرے، شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرے، تو اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف بھی فرما دیں یا اس کی پکڑ بھی فرما لیں۔ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو گناہ چاہے معاف کر سکتے ہیں شرک کے علاوہ۔ تو یہ تو حقوق اللہ کے اندر ہے۔ حقوق العباد میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حقوق العباد میں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک ہم جس بندے کا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ بندوں کے حق میں جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے، مثلا بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، بیوی بچوں کا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا ہوتا ہے، رشتہ دار کا ہوتا ہے، دوست احباب کا ہوتا ہے، ملنے جلنے والوں کا ہوتا ہے، مسافر کا ہوتا ہے، اجنبی کا ہوتا ہے۔ الغرض انسان کے جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، جن سے ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں، جن سے وہ ملتا جلتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی ضرورت اور حاجت پوری کرتا ہے، تو ایک دوسرے کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر رکھا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی کل ذی حق حقہ، کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو۔ سب کا اپنا اپنا حق ہے۔ والدین کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اولاد کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ پڑوسیوں کا حق ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ دوست احباب کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اپنے رشتہ دار کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کے نزدیک چہیتے اور محبوب نہیں بن سکتے، اور اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بندوں کا حق جب تک ہم ادا نہیں کریں، بندہ معاف نہیں کر دے، اپنا حق لے لے یا معاف کر دے، اس وقت تک ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا، مسافروں کا، غریب، مسکین، یتیم، مجبور، بے بس کا حق ادا کرو۔ ذالک خیر للذین، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں،
جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ساری انسانیت کا حق، اپنا بیگانہ سب کا حق وہ ادا کر دے۔ ذالک یریدون وجہ اللہ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن کریم نے صاف طور پر یہ کہا کہ فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی حق بندوں کا ہم پر عائد ہوتا ہے اس حق کو انصاف عدل کے ساتھ ہم ادا کر دیں، انصاف کے ساتھ ہم ادا کر دیں۔ اگر ہم نے بندوں کا حق ضائع کر دیا اور ادا نہیں کیا تو بہت سخت وعید ہے قرآن کریم کے اندر، بہت سخت وعید ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ دوسرے کا مال ظلم کر کے، زیادتی کر کے کھاتے ہیں اور ہڑپتے ہیں، دھوکہ دے کر دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسری کی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کا راستہ یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جس طریقے سے ہم حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، نماز روزے کو ضروری سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کو ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی ضروری سمجھنا چاہیے کہ جو پڑوسی کا ہمارا حق ہے، جو ہمارے گاؤں والوں کا حق ہے، جو ہمارے رشتہ دار کا حق ہے، جو ہمارے والدین کا حق ہے، جو ہمارے بیوی بچوں کا حق ہم پر ہو رہا ہے، اس کو ہم کلی طور پر ادا کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی اور سخت پکڑ ہے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اگر شرک ہم نے نہ کیا ہو، نماز کے اندر تھوڑی بہت سستی ہو گئی ہو، روزے کے اندر تھوڑی بہت غفلت ہو گئی ہو، زکوٰۃ کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہو، غفلت ہو گئی ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق ہم نے ضائع کیا ہے، کسی بندے کا حق ہم نے دبوچا ہے، دبایا ہے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کر، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو حقوق اللہ سے زیادہ ضروری حقوق العباد ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں بندہ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے یا عذاب دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ کا تعلق بندے سے اور بندوں کا تعلق بندے سے ہوتا ہے۔ اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندے خود اس بندے کو معاف کر دے، تب اللہ معاف کرے گا۔ اور لوگ عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، عبادت میں منہمک ہیں، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، یہ اہمیت دینے کی چیز بھی ہے، لیکن جو حق ہم نے دوسروں کا دبایا ہے اس حق کو بھی ہم ادا کریں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور آپ خطبے میں وہ آیت ہر ہفتہ جمعے کے دن عربی خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو، زمینی حق ہے تو ادا کرو، مالی حق ہے تو ادا کرو، جو بھی اس کا حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا ہے، بےمانی نہیں کرنا ہے، شیطانی نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، بات کو گول مول کر کے گھمانا نہیں ہے،
سیدھی سیدھی کلیئر کٹ بات، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت دار، جو لوگ امانت تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی امانت ان کے پاس واپس کر دو، ان کی امانت کو واپس کرو۔ اگر یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ امانت ہے، قرض کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ امانت ہے، کسی مسلمان کا مال اگر کسی وجہ سے کہیں پر رہ گیا ہے تو وہ دوسرے مسلمان کے پاس وہ امانت ہوتا ہے، اس کے اندر خیانت جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کے ایمان کی کوئی ویلو نہیں ہے، وہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو امانت کو ذمہ داری نہ سمجھے اور امانت میں خیانت کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ امانت بھی ایک حق ہوتا ہے بندوں کا، اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ کل قیامت کے دن لوگ عبادت کا انبار پہاڑ لے کر جائیں گے، خوب عبادت کر کے جائیں گے، اتنا کہ عبادت پہاڑ کے جیسا ہوگا، لوگوں کو لگے گا کہ اس نے پہاڑ کے برابر عبادت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ تم کو پتہ ہے اتدرون من المفلس من امتی، کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس غریب شخص کون ہے؟ یعنی ایسا آدمی جس پر ترس کھایا جائے۔ جو آدمی جب کسی کو غریب کو دیکھتا ہے یا کسی مجبور کو دیکھتا ہے، کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے تو ترس کھاتا ہے کہ دیکھو اس کی حالت کتنی خراب ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس غریب مفلوق الحال بے بس شخص کون ہے؟ صحابہ نے تمام کے تمام صحابہ نے کہا کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ فینا من لیس لہ دراہم ولا متاع، کہ وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور مال اور سامان نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی جواب یہی ہوتا کہ مفلس غریب ہمارے نزدیک وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس آسائش نہ ہو، جس کے پاس آرائش نہ ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، کہ المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادت پہاڑ کے برابر لے کر آیا ہوگا، پہاڑ کے برابر، اس کی عبادت خوب سے خوب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وقد شتم ھذا، وہ کسی کو برا بھلا کہتا ہوگا، وقد ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وقد اکل مال ھذا، کہ وہ کسی آدمی کا مال دبا لیا ہوگا ظلم زیادتی سے، وقد قذف ھذا، یا کسی آدمی پر تہمت لگا دی ہوگی۔ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے عبادت کا انبار بنا دیا، پہاڑ بنا دیا، لیکن جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی عبادت کم نہیں ہوگی، عبادت میں یہ خوب بڑا آدمی ہوگا، لیکن چونکہ دنیا میں یہ کسی کو برا بھلا کہتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی کا سامان چوری کرتا تھا، کسی پر ظلم کرتا تھا، کسی کو دھوکہ دیتا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، کسی کے ساتھ بےایمانی کرتا تھا، یا کسی پر تہمت لگاتا تھا، یا جو ہے کسی کو بلا وجہ مارتا تھا، کسی کو بلا وجہ قتل کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پھر اب اس کو بھرپائی اس کی نیکی سے کی جائے گی،
اس کی بھرپائی ہوگی۔ اب جو وہ عبادت کا پہاڑ لے کر آیا ہے، وہ جھوٹ کے بدلے میں اس کی نیکی نکالی جائے گی، ظلم کے بدلے میں اس کی نیکی نکالی جائے گی، دھوکے کے بدلے میں اس کی نیکی نکالی جائے گی، اور بھی جتنا گناہ اس نے مخلوق کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا ہے وہ ساری نیکی اس کی نکال لی جائے گی، اور وہ بالکل تنگ دست ہو جائے گا، اس کے پاس اب کوئی نیکی نہیں رہے گی، ایک دم غریب ہو جائے گا، ساری نیکی اس کی ختم ہو جائے گی۔ کسی کا حق دبایا، نیکی اس کو ملے گی، کسی کا چوری کیا، نیکی اس کو ملے گی، کسی پر ظلم کیا، نیکی اس کو ملے گی، کسی کا زمین دبایا، نیکی اس کو ملے گی، کسی کا سامان دبایا، نیکی اس کو ملے گی۔ اور دنیا میں یہ بہت عبادت گزار تھا، عبادت کا پہاڑ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی مثال سے ہمارے ذہن سازی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس تو وہ شخص ہے جو دنیا میں محنت اور مجاہدے کے ساتھ رات رات بھر جاگ کر اور دن بھر روزہ رکھ کر اس نے گزارا ہو اور عبادت کا پہاڑ بنایا ہو، لیکن جب قیامت میں وہ گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ شخص اصل میں مفلس ہے۔ حقوق العباد کے اندر اس سے اچھی کوئی حدیث نہیں ملے گی سمجھانے کے لیے۔ آج کل جو لوگ دوسرے کا حق دبا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ فلاں آدمی میرا حق دباتا ہے، فلاں نے میرا حق نہیں دیا، فلاں میری زمین مار لیا، فلاں میرا گھر کے اندر سے سامان چرا لیا، یا کچھ بھی۔ ہر آدمی کو اپنا شکایت ہے کہ اس نے نہیں دیا، بھائیوں نے نہیں دیا، خاندان کے لوگوں نے نہیں دیا، دوستوں نے نہیں دیا۔ لیکن کوئی آدمی یہ غور کرنا نہیں چاہتا ہے کہ میں کتنے آدمی کا حق دبا کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر کس کا حق ہے۔ آلموسٹ جتنے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ اس میں ملوث ہوں گے، لیکن اکثر لوگ جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ میں بھی بھائیوں کا حق دبا رہا ہوں، میں بھی بیوی کا حق دبا رہا ہوں، میں بھی ماں باپ کا حق دبا رہا ہوں، میں بھی زمین جائیداد میں بہنوں کا حق دبا رہا ہوں۔ بیوی کا حق اکثر لوگوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کتنے لوگوں نے اپنے بیوی کا مہر ادا کیا ہے؟ بیوی کا مہر کتنے لوگوں نے ادا کیا ہے؟ اور اگر کسی نے ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ہے تو یہ بیوی کا حق ہے مہر، اور یہ قرض ہے، یہ ایسا ہی قرض ہے جیسا کہ فرض ہوتا ہے، نماز فرض ہے، فرض بمعنی قرض، قرض اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بیوی کا جو مہر ہے یہ بھی قرض ہے، یعنی فرض ہے ادا کرنا۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا ہے اور اگر ہم مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا حق دبوچ کے مرے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کا ترکہ زمین میں نہیں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بہنوں کی شادی کی، اس میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچہ کیا اور یہ دیا اور وہ دیا اور ایسا کیا ویسا کیا، لمبا ایسٹیمیٹ اور ایک لمبی لسٹ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہن بھی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے کہ میری شادی میں 5-6 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، اب کائی کو زمین میں حصہ لینے کا۔ لیکن یہ اس کا حق ہے، اگر ہم نے حق نہیں دیا ہے تو کل قیامت کے دن وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائے گا عابدین سے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا زاہد ہوں، میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، اور بہت نمازیں پڑھتا ہوں اور بہت تسبیح کھٹکھٹاتا ہوں، لیکن اگر اس نے کسی بھی مسلمان کا حق دبا کر رکھا ہے تو اس کی عبادت کے بدلے میں کل قیامت میں اس کو حق دیا جائے گا، اور اس کی عبادت بیکار ہو جائے گی، عبادت ختم ہو جائے گی، پھر وہ مفلس ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر جب غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ استعمال کیے کہ مفلس، تنگ دست، بے بس، جس کی حالت پہ رونا چاہیے، جس کی حالت پر ترس آتا ہے، وہ لوگ ہیں جو عبادت تو خوب کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقد شتم ھذا، کہ وہ لوگوں کی برائی کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں، عادت ہے، فطرت ہے، کہیں پر بھی کسی کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ چیز اس کے اندر ہے نہیں ہے، کیا ہے، کوئی ریئلٹی، کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم آپ سب لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ واقعی آج جو ہم اتنی عبادت کرتے، ایک تو کرتے نہیں ہیں عبادت، اور جو تھوڑی بہت عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ لوگوں کی برائی کر کے، غیبت کر کے، لوگوں کا دل دکھا کے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ سے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ وقد، کہ ایسے لوگ جو دوسروں کی برائی کرتے ہیں، وقد شتم ھذا، اور پھر ایک الفاظ یہ بیان کیا کہ وقد قذف ھذا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس عبادت کا کمی نہیں ہے، عبادت کا پہاڑ ہے، عبادت کا انبار ہے، لیکن کسی پر تہمت ڈال دیتے ہیں، کسی پر الزام ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو گھسیٹ لیا، اپنی ذات بچانے کے لیے، اپنا گھرانہ بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کو ڈال دیا۔ یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بڑی برائی ہے جو ہمارے سماج کے اندر جڑ کر چکی ہے، جو ہمارے سماج میں رائج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت انہونی بات ہے جو ہمارے سماج میں ہوتا نہیں ہے، جو ہم کرتے نہیں ہیں، نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر روز ہم کرتے ہیں۔ پہلی برائی کہ ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں، جہاں پر بھی موقع ملے لوگوں کی برائی کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اپنی خوب اچھائی کہ میں یہ ہوں، میں نمازی، میں غازی، میں پرہیزگار، میں متقی، میں دیندار، میں لوگوں کا حق ادا کرنے والا، میں لوگوں کے ساتھ سخاوت کرنے والا، اور میرے اندر ساری اچھائی، ساری کوالٹی۔ پھر جب دوسرے کی بات آتی ہے تو وہ کانا، اور اس کی جسمانی برائی بھی ہو رہی ہے، اس کی روحانی برائی بھی ہو رہی ہے، اس کی اخلاقی برائی بھی ہو رہی ہے، اس کی معاشی برائی بھی ہو رہی ہے۔ جتنی برائی ہم کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، جہاں پر کر سکتے ہیں، خالی موقع ملنا چاہیے، صرف موقع ملنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے کسی کی برائی کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس چیز سے بچو، وقد شتم ھذا، تم اپنی عبادت کو ضائع مت کرو، اپنی ریاضت کو ضائع مت کرو۔ اتنی محنت کر کے آپ عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ساری چیز کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، اور پھر اسی عبادت کو کسی کی برائی میں ضائع کر دیتے ہیں، یا کسی پر تہمت لگا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقد ضرب ھذا، بلا وجہ کسی کو مار رہا ہے۔ شریعت نے بلا وجہ کتوں کو مارنے سے منع کیا ہے، شریعت نے بلا وجہ سانپ کو بھی مارنے سے منع کیا، جبکہ زہریلا ہے۔ سانپ اگر گھر میں دکھ گیا تو مارنے کی اجازت ہے، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنگلوں میں مارنا سانپ کو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کتوں کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلی کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج تو ہم انسان کو بلا وجہ مارتے ہیں، بلا وجہ۔ اپنی طاقت دکھانا ہے، اپنی پوزیشن دکھانا ہے، تو غریبوں پر اپنی طاقت اور پوزیشن دکھا کے اس کو مار رہے ہیں، اس کے سامنے ہیکڑی دکھا رہے ہیں، لیکن جب اس سے کوئی مضبوط آدمی سامنے آتا ہے تو منہ لٹک جاتا ہے، آنکھیں نیچی ہو جاتی ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ لیکن سامنے والا اگر دیکھے کہ کمزور ہے اور اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لاٹھی نہیں ہے، تو گرجنے لگتے ہیں، برسنے لگتے ہیں، اور پھر دکھانے لگتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کمزوروں کے سامنے بہت بہادر اور دلیر نظر آتے ہیں، اور لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اس کے سامنے بزدل اور بلی نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقد ضرب ھذا، کہ بلا وجہ کسی کو مارنے، بلا وجہ کسی کو مارنے چلے گئے۔ اور چوتھی صفت جو آج ہمارا عنوان ہے، وقد اکل مال ھذا، کہ مال سے سب کو پیار ہے، مال بس آنا چاہیے، جائز ہو تو بھی ٹھیک، ناجائز ہو تو بھی ٹھیک، حرام ہو تو بھی ٹھیک، حلال ہو تو بھی ٹھیک، صحیح سے آ رہا ہے تو بھی ٹھیک، غلطی سے آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو مار کر آ رہا ہے، کسی کو دبوچ کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، ظلم زیادتی سے، بس آنا چاہیے، مال ہو، بس اپنے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقد اکل مال ھذا، کہ جو لوگ دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، جھوٹ بول کر کھاتے ہیں، قرآن نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو عدل و انصاف نہیں کرتے، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ اللہ تم کو عدل کی وصیت کرتا ہے، اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر اپنا مال، کسی کا مال دبوچتے ہیں، قرآن کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، وہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں۔ ہم کئی طریقے سے، کبھی گول مٹول کر کے، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی ظلم کر کے، کبھی زیادتی کر کے، کبھی دھوکہ دے کر، دھوکہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمان کے طریقے پر نہیں ہے۔
دھوکہ دے کر زمین کا نمبر ادھر سے آگے پیچھے کر کر، زمین کا نمبر چینج کر کے، نام چینج کر کے، کھاتا کھسرا چینج کر کے، پتہ نہیں کیا کیا دھوکہ دینے کا جو ہے پالیسی ہے اور فیسلٹی ہے، وہ سب کر کر کے دوسرے کی زمین ہڑپ رہے ہیں، دوسرے کا مال ہڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، کہ یاد رکھو کوئی شخص اگر زمین کا ایک بالشت بھی ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے ایک بالشت زمین بھی کوئی کسی کا دبا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، کہ ساتوں زمین کا توق لگا کر قیامت میں اس کو لٹکایا جائے گا، اس کے گردن میں ساتوں زمین کا توق۔ یہاں 5 کلو والا اگر توق اس کے گردن میں ڈالا جائے تو اس کا وزن وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے حدیث کے اندر کیا وعید ہے کہ ساتوں زمین کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کے بوجھ کو ڈالا جائے گا۔ اب ساتوں زمین دنیا کتنی بڑی ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر پا رہا ہے، کوئی پورا اس میں سفر نہیں کر سکتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی، اور ایسا 7 دنیا اللہ اس کے گردن میں ڈالیں گے، وہ اٹھا لے گا اس بوجھ کو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، دوسرے کا اگر ہم حق دبا دیا اور جھوٹ بول دیا، بے ایمانی کر دی اور دوسرے کا مال ہم نے دبوچ لیا، کسی سے قرض لیا تو دینے کا نام ہی نہیں ہے، بلا وجہ اس کے گواہوں کو بھی مسمار کر رہے ہیں، گواہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرض لے لیا تو دینے کا نام نہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو جائے گی، 2 کٹھا زمین ہمارے نام پر ہو ہماری ترقی ہو جائے گی، 20 لاکھ روپے کسی کا پچا لیں گے تو ہماری ترقی ہو جائے گی، ہم آگے بڑھ جائیں گے، بزنس ہمارا ترقی کر جائے گا اور ہم زمیندار ہو جائیں گے، ہم رئیس ہو جائیں گے، تو نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پائی پائی کا حساب کرے گا، ذرے ذرے کا حساب کرے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں کی عدالت آپ جیت سکتے ہیں، یہاں آپ گواہ خرید سکتے ہیں، یہاں آپ تھانہ کو مینج کر سکتے ہیں، یہاں آپ وکیل کو مینج کر سکتے ہیں، یہاں کورٹ کو مینج کر سکتے ہیں، یہاں جج کو مینج کر سکتے ہیں، سب مینج کر کے آپ یہاں ہر کورٹ میں آپ جیت جائیں، لیکن جب خدا کی عدالت قیامت میں لگے گی تو وہاں پر پائی پائی کا حساب ہوگا، وہاں پر کوئی گواہ جھوٹا نہیں، کوئی وکیل جھوٹا نہیں، کوئی جج جھوٹا نہیں، سب جو ہے انصاف کے بنا پر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عدالت قائم ہوگا، جو کورٹ قائم ہوگا، اس کورٹ کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی جھوٹا گواہ نہیں، اور کوئی چال بازی نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی خریدار نہیں اور کوئی بیچنے والا نہیں، کوئی سکہ نہیں چلے گا وہاں۔ اور یہ زندگی تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، آدمی کسی کو دھوکہ دے کے کسی کا زمین ہڑپ لے، کسی کا مال ہڑپ لے، کسی پر زیادتی کر دے، 60 70 سال خوش رہے گا، مر جائے گا اور اس کی دولت اس کے بچے کو مل جائے گی، اور قبر سے ہی اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب شروع کر دے گا۔ اور قیامت کی جو زندگی ہے وہ ابد الآباد زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش اس کو ٹارچر کیا جائے گا اس مال کی بنیاد پر جو مال بندوں کا اس نے دبایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ نصیحت کرتا ہے، بار بار وصیت کرتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ تم عدل کے ساتھ قائم رہو، انصاف کے ساتھ رہو، جو تمہارا حق بنتا ہے اسے مت چھوڑو، لیکن جو تمہارا حق نہیں ہے اس کے لیے آواز بھی مت اٹھاؤ، حق چھوڑ دو دوسروں کا، دوسرے کا حق نہ دباؤ۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک چیز کا مسئلہ ہے، پوسٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور سامان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بہت سارے میدان ہیں حقوق العباد کے۔ کہیں پر بھی اگر ہم ہیں اور وہاں پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، یہ میرا حق نہیں ہے، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ آج تو یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں، اگر ہم اپنے والدین کی بات کر لیں، اپنے اولاد کی بات کر لیں، تو والدین کو جو حق ہمیں دینا چاہیے وہی ہم نہیں دے رہے۔ یہی ہمارے لیے جو والدین خون پسینہ کر کے ہمیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑے بناتے ہیں اور قابل بناتے ہیں، کسی ایسے مقام اور کسی ایسے عہدے پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر انسان کو کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ انسان ترقی یافتہ ہے، اور جب وہ اس عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کا کھانا خرچہ نہیں دیتے، اس کی کفالت نہیں کرتے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ایسی اولاد پر تو لعنت ہونی چاہیے کہ جو ماں باپ
اپنا سب کچھ لٹا دے، نیند لٹا دیتا ہے، مال لٹا دیتا ہے، گھر بیچ دیتا ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کہیں پر کرپشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں رشوت دے دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے بچے کی اچھی ایجوکیشن ہو جائے، میرا بچہ اچھا جاب کرنے لگے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اچھی کمپنی میں کام کرنے لگے، اور اس کے لیے بینک بیلنس بھی جمع کر دیتا ہے، کیش بھی جمع کر دیتا ہے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے کا تو وہاں پر وہ کلین چٹ دکھاتے ہیں، پھر سب کچھ اس کی بیوی ہے، اور بہت سارے لوگ تو بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے میں مستقل آپ سے انشاءاللہ ایک ایک حق کو سامنے رکھوں گا۔ ابھی تو میں مجموعی طور پر آپ کے سامنے بندوں کا حق رکھا ہوں، لیکن آئندہ ہفتے سے کہ بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، یہ ہر ہفتہ ایک ٹاپک بنا کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔